رانا صاحب، جنرل فیض پاکستان کے شاید بہت ہی جو گھاک قسم کے جنرل سے، بڑے کہا جانا چاہیے کہ ہوشیاری کے معاملات میں، سیاسی سمجھ بوجھ کے حوالے سے بھی، اور ایز ڈی جی سی یا ڈی جی آئی اگر ان کا آپ ٹینیور دیکھیں تو مختلف جگہوں کے اوپر اگر ہر جگہ دیکھوں نا، سپریم کورٹ سے لے کر اے ٹی سی تک، میڈیا سے لے کر کوئی سول سوسائٹی تک، تو ہر جگہ مجھے جنرل فیض کے بندے نظر آتے تھے. لیکن آج یہ دن ہے کہ جنرل فیض کی 14 سال کی سزا ہو گئی. تو کیا کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا؟ آپ کو کیا اس کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں جو آپ نے انٹرو میں جو احاطہ کیا ہے اس ایشو کا، میں سمجھتا ہوں وہ کافی جامع اور کافی جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ نے بات کی ہے، اور ساری جو آپ نے جو کنکلوژن ڈرا کیے ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اور اس میں اضافہ اس طرح سے کروں گا کہ دیکھیں، جو یہ ایجنسی ہے یا انسٹیٹیوشن ہے آئی ایس آئی کا، وہ ایک بڑا منظم ادارہ ہے. کچھ کام ہوتے ہیں جو ادارے کی ضرورت ہوتے ہیں، ان کو آپ اپنے طور پہ انالائز کر سکتے ہیں، ان کو صحیح یا غلط ہم اپنی اسیسمنٹ یا اپنی ایک سوچ کے مطابق ان کو اس طرح سے جو ہے وہ ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اور ایک ہے پرسنل جو ہے وہ یعنی ڈیزائر اور پرسنل ایجنڈا کے اوپر کام کرنا. ایسے اداروں میں کوئی آدمی اگر ادارہ جاتی ضروریات کے مطابق جو بھی ایکٹ کرتا ہے تو ادارہ جو ہے وہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، سیف کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو تحفظ دیتا ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی جو ہے وہ اپنے پرسنل ایجنڈے کے اوپر کام کرے تو پھر اس کی معافی نہیں ہوتی، اس کی پھر پکڑ ہوتی ہے. فیض حمید صاحب یعنی سینئر ترین پوزیشن پہ تھے. اس سے آگے اور کون سی پوزیشن ہے؟ اس سے آگے تو پھر آرمی چیف ہی ہے. اور انہوں نے جو بھی کام کیے وہ کبھی انہوں نے بے نامی کام نہیں کیا. جو بھی انہوں نے کیا نام لے کے کیا، بتا کے کیا، اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ ان کے سگنیچر جو ہے وہ نظر آتے تھے. میرے خلاف اگر کیس بنا تو اگر بعد میں مجھے ملے تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا. جو آپ پہ ہیروئن ڈالنے والا کیس تھا، اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے فیض حمید صاحب تھے. اور فیض حمید صاحب کی انسٹرکشن تھی جو اس وقت اپنا ڈی جی نارکوٹکس تھے. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ اپنا جو پرسنل ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا. اس دوران بھی انہوں نے کام کیا. یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ جو ہے، یہ کوئی ادارے کی طرف سے ان کو کوئی انسٹرکشن نہیں تھی کہ آپ ان کو جو ہے وہ سکرو کریں یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. انہوں نے جو وہ ان کے اوپر جو کیا تھا کہ جی یہاں پہ اسلحہ ہے، یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ کوئی ایم کیو ایم کی جو ہے وہ یہاں پہ شاخ ہے، ایم کیو ایم لندن کی. تو انہوں نے اپنے پرسنل ایجنڈے کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلایا. ٹاپ سٹی والا معاملہ دیکھ لیں. اس کے بعد پھر انہوں نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے یعنی لے جانے کے لیے یا اپنی جو ہے وہ ترقی کے لیے انہوں نے پھر پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ انہوں نے رابطے رکھے بھی اور ان رابطوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. تو یہ پھر چیز جو ہے وہ پھر اس کی معافی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا حال یا اس کا انجام جو ہے وہ یہی ہونا تھا. سر، بہت بااختیار جنرل تھے. ابھی آپ نے آئینی طور پر فیلڈ مارشل کو کافی امپاور کیا ہے، تو میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ جو اختیارات فیلڈ مارشل کو ہیں شاید ماضی قریب کے بہت سارے آرمی چیف کو وہ نہیں تھے. اسی طریقے سے جنرل فیض جتنے اختیارات استعمال کرتے تھے اور جتنے سیاسی لوگ ان کی جیب میں تھے، میرا خیال ہے کہ شاید ماضی قریب میں اس کی بھی مثال نہیں ملتی. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی جو مینجمنٹ کی اور جس طرح سے انہوں نے معاملات کو آل اراؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے ڈیل کیا، تو اس کی بالکل مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی. لیکن اگر وہ اپنے پرسنل ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ کام شروع نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر شاید اس صورتحال سے دو چار نہ ہوتے.
لیکن انہوں نے ساتھ اپنے پرسنل ایجنڈے کو بھی جو ہے وہ شروع کر رکھا تھا. سر جو سیاسی سرگرمیوں کے ملوث ہونے کا سب سے پہلا چارج یہ جو چارج شیٹ آئی ہے اس میں سب سے پہلا چارج سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا. اب پی ٹی آئی نے پشاور سے اسلام آباد کی طرف بھی مئی کے مہینے میں ایک مارچ کیا تھا. آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ سے 1-2 روز پہلے انہوں نے مارچ کر کے اسلام آباد. پھر جب 29 نومبر 2022 کو عاصم منیر صاحب کا ایز آرمی چیف نوٹیفیکیشن ہونے والا تھا تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کا ایک دھرنا تھا جو لاہور سے آ کے وہ پنڈی آ کے ایک لانگ مارچ تھا. اور وہ لانگ مارچ جو تھا وہ جب شروع ہوا لاہور سے تو اس وقت اس کی رفتار بڑی تیز تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ بیچ میں آہستہ ہو گیا، پھر سسپینڈ ہو گیا. اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بنائی گئی جب آرمی چیف کی تعیناتی کا جن دنوں میں جو ہے وہ فیصلہ ہونا تھا. اور اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ یعنی انڈر پریشر کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا. اور یہ ریومر تو تھی، اب ہو سکتا ہے کہ اس کیس کے فیصلہ جب سامنے آئے تو اس میں وہ ایویڈنس بھی ہو کہ اس میں بھی جنرل فیض جو ہے وہ ملوث تھے، اور یہ یعنی اس پورے دھرنے کی ڈائریکشن جو ہے وہ انہی کے پاس تھی. اور ایک اور بڑا واقعہ ہے، وہ بھی انوکھا ہی واقعہ پاکستان کی تاریخ کا. عاصم منیر صاحب کی تعیناتی سے پہلے ان کی فیملی کی ٹریول ہسٹری، نادرا کا ریکارڈ، ان کے پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈز اور وہ ایران کے وزٹ، وہ ساری انفارمیشن کو پبلک کیا گیا، لیک کیا گیا، سوشل میڈیا پہ اچھالا گیا، اور سنا ہے شاید سعودی عرب کو بھی بتایا گیا کہ تاکہ ان کے اپوائنٹمنٹ کو روکا جا سکے. تو وہ بھی ایک مزیدار واقعہ ہے. تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے ایز انسٹیٹیوشن تو ان واقعات میں ملوث نہیں ہو سکتا. بہت ہی افسوسناک ہے نا، کیونکہ اس میں ان کی یہ پرسنالٹی ہے، ان کی فیملی، یہ فرد ہے کہ جو اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے. اور پھر جو اتھارٹی اسے حاصل ہے، کون تھا یعنی اب دیکھیں یہ فیصلہ جب سامنے آئے گا تو پھر بہت ساری چیزیں، کیونکہ فیصلے میں تو ان چیزوں کا ذکر ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گھما پھرا کے جو ہے وہ فیض حمید صاحب تک پہنچتی ہیں، جو جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف پروموٹ ہونے سے روکنے سے متعلق تھی. رانا صاحب، کیا عمران خان کو 9 مئی میں سزا ہو سکتی؟ دیکھیں، اگر فیض حمید صاحب کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پہ سزا دی گئی ہے تو وہ سیاسی سرگرمیوں میں کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی لیڈر یا سیاسی لوگوں سے ہی ملوث تھے نا. کوئی اپنے طور پہ اکیلے ہی تو کوئی سیاست نہیں وہ کر رہے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہی ایویڈنس جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے آگے کہ جو ایونٹ ہوا ہے 9 مئی کا، یا اس سے کوئی ملتے جلتے ایونٹ جو ہے وہ یہ دھرنے والی لانگ مارچ والی جو بات ہم نے پہلے کی ہے، تو اگر ان میں ان کی جو ہے وہ انوالومنٹ پائی جاتی ہے تو پھر جو دوسری طرف جو لوگ ہیں، جو لیڈرشپ ہے، تو وہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ پروسیکیوٹ نہیں ہوگی. وہ تو سائملٹینیسلی پروسیکیوٹ ہوگی. وہ تو ان کو اگر سزا کا عمل آگے بڑھتا ہے جنرل فیض کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران کو بھی 9 مئی میں سزا کا عمل آگے بڑھتا ہے. نہیں، اگر وہ ملٹری کورٹ میں چل رہا ہے، فیلڈ کورٹ مارشل، تو پھر عمران کا کیس بھی فیلڈ کورٹ مارشل وہیں پہ چلے گا، وہیں چلے گا، ملٹری کورٹس میں چلے گا. میری لیگل انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ اگر فیض حمید صاحب کے خلاف یہ کیس چلا کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور انہوں نے ریاست کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، اور اس جرم میں اگر ان کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ، آخر وہ ایکٹیویٹیز کسی کے ساتھ ہی انہوں نے کی نا، تو ان کے ساتھ جو لوگ ملوث پائے جائیں گے ان کا بھی ان کے ساتھ ہی ٹرائل ہوگا. سر، ایک اور بڑا معاملہ ہے، جنرل فیض کو سیاسی سرگرمیوں کے اوپر سزا ہوتی ہے تو کیوں نہیں جو 2014 والا دھرنا تھا اس کی بھی ایک منصوبہ بندی تھی، پیٹ کو اور پی ٹی آئی کو کسی نے اکٹھا کیا تھا، فیسیلیٹیٹ کیا تھا، کیوں نہیں 2014 کی سزا کا عمل آگے بڑھا؟ دیکھیں، یہ ایک پرائم ایجنسی ہے اور وہ پاکستان کی سیکورٹی اور پاکستان کے ریاست کے معاملات میں اس کا ایک بڑا اہم رول ہے اور بہت امپورٹنٹ رول ہے. اسے ہم اتنی ڈیٹیل میں جا کے یہ اس وقت جو اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے، یہ صورتحال ایسی ہے، میں نے جو بات پہلے کی ہے اسی میں یہ ساری بات آ جاتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو اس میں
کوئی اگر ملوث ہو بھی. 2014 کا دھرنا انسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ شاید جن صاحب کو ہم اس صورتحال میں ہم الزام دے رہے ہیں شاید اس کا وہ پرسنل ایجنڈا نہیں تھا. یعنی ایک آدمی کا پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ یعنی ادروائز جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. فیض حمید صاحب، لیکن آپ کو یہ قابل قبول ہے کہ 2014 کا جو دھرنا ہے، فیض حمید صاحب اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو انہوں نے اپنے پرسنل ایجنڈے کے لیے استعمال کیا. وہاں پہ انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا، نہ وہ ایسا کر سکتے تھے، اور اس کی پکڑ میں وہ پھر آ گئے. 2014 ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ اگر اس میں اس وقت کے جو بھی صاحب جن کا نام آتا تھا، اگر وہ ان کا پرسنل ایجنڈا نہیں تھا تو یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس معاملے میں ان کا یہ پرسنل ایجنڈا ہوتا تو ایسے انسٹیٹیوشنز جو ایک ڈسپلن کے تحت چلتے ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے. لیکن یہ میرا سوال پھر بھی برقرار ہے عمیر نیازی صاحب. آئی جی آئی، اب آپ نے بھی ابھی تذکرہ کیا، آئی جی آئی کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے، اور آئی جی آئی میں نواز شریف کو کھڑا کیا گیا تھا محترمہ کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے. تو کیوں نہیں آج ہم اس میں آپ اور زیادہ اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے، جی حمید گل صاحب کہ آپ نے انٹرویو سنے؟ میں نے ان کے انٹرویو کیے ہوئے. انہوں نے واضح کہا تھا کہ یہ ہمارا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے اوپر میں نے عمل درآمد کیا، میں نے کو خود سے کیا، میں نے کو ذاتی طور پہ کیا. یہ ان کی بڑی واضح باتیں ہیں. تب اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف کو کھڑا کیا تھا بی بی کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے، ان کو سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا. بات یہ ہے کہ جو بھی کیا، گل حمید صاحب آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ ہوا، میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. میں نے جنرل حمید گل اور جنرل اسد درانی کے بھی انٹرویو کیے ہیں. سب کچھ معاملات میں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بھی سختی کا ایک نیکسٹ لیول ہے. ایک تو جنرل فیض والی سزا کا عمل ہے، لیکن ویسے بھی جو ملاقاتوں والا عمل پچھلے 4-6 ہفتے بند تھا وہ ایک دن کھلا اور اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ آیا، مجھے لگتا ہے کہ سختی مزید بڑھے گی عمران پہ بھی اور پی ٹی آئی پہ بھی. از اٹ ٹرو؟ دیکھیے اس کی وجوہات ہیں. یہ جو ملاقاتیں جو پیچھے بند ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں ایک یعنی کافی یعنی اسٹرانگ انفارمیشن تھی کہ جو یہ چیف منسٹر صاحب کو تبدیل کیا گیا کے پی کے میں، تو یہ اس ایجنڈے پہ تبدیل کیا گیا تھا کہ 26 نومبر 2024 کی یاد میں 26 نومبر 2025 کو وہ اس قسم کا ہی ایک احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا، اور دوبارہ سے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کو تھوڑا معذرت کی کہ جی ایسا نہ کیا جائے یا ایسا میں نہیں کر سکوں گا، تو ان کو چینج کیا گیا اور سہیل افریدی صاحب کو اس ایجنڈے پہ لایا گیا. اور یہ ساری جو اپنا پلاننگ اور ڈائریکشنز اور ہر چیز جو ہے وہ انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے اڈیالہ جیل سے ہی ہونی تھی، اور نومبر 2024 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو اس لیے پھر جو ہے وہ جب ان ملاقاتوں کو روکا گیا تو پھر یہ 26 نومبر 2025 کو کچھ نہیں ہوا. اب دوبارہ تو معاملہ یہ ہے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب بھی اگر وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے، اگر تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے جس طرح سے بات عمیر نیازی صاحب کر رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بیٹھنا چاہیے، ہمیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہمیں ان کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے، تو اس کے اوپر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر وہاں پہ بیٹھ کے وہ یہی یعنی باہر افراتفری پھیلانے کے لیے، انارکی پھیلانے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے پلاننگ کریں گے اور انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے مینیج کرنا چاہیں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیں گے یہ کیسے ہوگی؟ یہ سختی تو پھر ہوگی. کیا عمران کو آپ اڈیالہ سے کہیں شفٹ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی فیصلہ جو ہے وہ اب تک میری انفارمیشن کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہر منگل کو اور ہر جمعرات کو یہی تماشا وہاں پہ ہونا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ اپریہینشنز ہونی ہے کہ وہاں پہ کوئی اور زیادہ کوئی نقصان ہو جائے، تو پھر اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایسا ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. لیکن سر آپ اس کو بنی گالا بھی تو عمران کو اس کے گھر بھی شفٹ کر سکتے ہیں، سب جیل قرار دیں اس کو، اس کے گھر بھی شفٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری تناؤ سے بچا بھی جا سکتا ہے.
تو وہاں پہ پھر اس بات کی کون ضمانت دے گا یا گارنٹی کرے گا کہ وہاں پہ وہ بیٹھ کے جس کا جو ذکر میں نے کیا ہے تو کہ وہاں سب پہ جیل ہونی ہے سر؟ وہ کون سا آپ نے اس کو محل میں جا کے تو گھومنے پھرنے کی آزادی دے دینی ہے؟ وہ تو سب جیل ہوتی ہے. بہرحال یہ آپ کی تجویز ہے، اس کے اوپر جو ہے میرے یعنی انفارمیشن ہے کہ شاید کبھی ایسا ہوا تھا، خاص طور پہ بشرا بیگم صاحبہ کو تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ بنی گالہ میں ان کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا.